دوستو، دنیا دارالعمل اور آخرت دارالجزا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو عمل کرے گا، مرنے کے بعد آخرت میں اس کا بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں پا لے گا۔ آخرت میں مومنوں کو بدلہ جنت اور کافروں کو جہنم کی صورت میں ملے گا۔ دنیا انسان کے لیے عارضی ٹھکانہ ہے، اور اس کی مثال ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے اس طالب علم کی طرح ہے جو عارضی طور پر پیپر حل کرنے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں موجود ہوتا ہے۔ جس طرح طالب علم کو نیکسٹ لیول یا اپ گریڈ ہونے کے لیے اس امتحان کو پاس کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو جنت میں جانے کے لیے دنیا میں اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اور دنیا کا امتحان خوشی، غم، پریشانیوں اور تکلیفوں کا مجموعہ ہے۔ آسانیوں اور مشکلوں کا ایک طویل اور مسلسل سلسلہ عمل اور رد عمل کی جانچ کے لیے ہے۔ مثلاً نعمتیں اس لیے دیں اللہ تعالیٰ نے کہ آدمی نعمت پا کر کیا کرتا ہے، محروم اس لیے رکھا کہ وہ رد عمل میں کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ دونوں طریقوں سے انسان کی آزمائش ہی ہے۔ دوستو، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، کہ ایسے انسان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا تو بہت زیادہ شرک کرتا ہے اور اپنے تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے۔ پھر اس شخص کے لیے مشکلات خدا سے ناراضگی یا اس کی موجودگی سے انکار تک لے جاتی ہے، لیکن جو شخص دنیا کی حقیقت کو جان لے گا اس کے لیے یہ ایک فطری معاملہ بن جائے گا۔ ایسا شخص اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی تکالیف پر صبر کرے گا اور نماز کے ذریعے مدد مانگے گا۔ پھر وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ مطمئن اور خدا کا شکر گزار رہے گا۔ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ یہ جنت اور دوزخ میں جانے کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں غم، خوشی، خوشحالی، بدحالی، بھوک، غربت، افلاس ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوستو، اگر یہ دنیا عارضی ہے تو اس میں موجود ہر چیز، حتیٰ کہ خوشی، غم، تکلیف، پریشانی، سب کچھ عارضی ہے، یہ صرف ہماری آزمائش ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی زندگی گزاریں۔ یہ اکثر دیکھنے کو آیا ہے کہ جب انسان کے اپنے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کو آزمائش کا نام دیتا ہے، جبکہ اگر کسی ایسے انسان کے اوپر تکلیف آئے جو اس کا مخالف ہے یا اس کو پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ انسان یہ کہے گا کہ یہ مکافات عمل ہے، اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، جبکہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید یہ میں نے کوئی برا کیا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور دوسروں کی تکلیف اور پریشانی کو ہمیشہ آزمائش کا نام دینا چاہیے۔ یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی مشکل اور مصیبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا ہمارے لیے سزا؟ واضح رہے کہ مصیبت اور آزمائش انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف عذاب کے طور پر ہو، بلکہ بعض اوقات بندے کے گناہ معاف کرنے کے لیے اس کا رب اس کو آزمائش میں مبتلا کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ بہت رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ عذاب اور آزمائش کے درمیان فرق کے لیے علماء نے ایک اصول بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے گا اور یہ کہے گا کہ ساری تکلیفیں میرے لیے ہی ہیں، تو اس طرح کے غفرانہ کلمات کہے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت شکوہ کرے گا اور اللہ کی طرف سے دی گئی احکامات کو چھوڑ دے گا، اللہ کی طرف قربت کی بجائے دوری اختیار کرے گا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور اگر انسان تکلیف اور مشکلات آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اس پر استغفار کرے گا اور تکلیف آزمائش پر صبر کرے گا، اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ آزمائشیں بھی ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔
دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر تکلیف پر صبر کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کیا آپ ایسی صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انبیاء پر نعوذ باللہ مکافات عمل ہے؟ اسی لیے کسی پر اس طرح کا الزام مت لگائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے سے کتنا راضی ہو اور اس کو آزمائش میں اس لیے ڈالا ہو کہ تاکہ اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کے درجات بلند کیے جائیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی برائیاں ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ طیب اور پاک صاف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت بھی طیب اور پاک صاف ہے، تو وہ قبول بھی طیب اور پاک صاف چیزوں کو ہی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے مصائب اور فتنہ میں ڈالتا ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، اور جھوٹے اور سچے کے درمیان تمیز ہو سکے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک فرماتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خدا تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان پر رب کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ بعض اوقات مصائب اور بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون شکر گزار اور کون ناشکرا، اور کون اطاعت گزار اور کون نافرمان ہے، تو پھر انہیں قیامت کے روز بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، ہم آزمائش کے لیے ہر ایک کو برائی اور بلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے۔ سمپلی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصائب اور مشکلات استطاعت کی ترقی، آئندہ کے لیے چیلنج، امتحان الہی، غفلت، غرور کا خاتمہ اور گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ نمبر 1، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی کا سب سے بڑا خسارہ موت ہے۔ مرنے کے بعد نہ ہی کوئی تکلیفیں باقی رہتی ہیں اور نہ ہی کوئی پرابلم، نہ ہی کوئی پریشانی۔ اسی لیے زندگی ہے تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا، بس صبر کرنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بھی آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کثرت سے پڑھا کریں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھیں، کیونکہ نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی آزمائشیں۔ نمبر 4، جب بھی آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے، ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیں کہ شاید اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے، اسی میں میرے لیے کوئی بہتری ہے۔ تکلیف اور مصائب میں زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ انسان کو ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا میں نے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مسئلہ بنا یا میرے اوپر یہ تکلیف آئی ہے، اور خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔